I am Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism. We are discussing here the history of mass media in Pakistan, its working, and its impact on Pakistani society. We had started our discussion from the origin of printed newspapers because, as we all know now, that print was the first mass medium to be known to the public throughout the world. And then radio broadcasting, television, film, video, and now computers. So we started our discussion from the newspapers. We have discussed so far various periods, various rulers, various eras in Pakistan, and a brief background before independence. Prior to independence, what was the role of newspaper in different eras from the origin of the first printed newspaper in 1780 onward. آخری جو ہماری ڈسکشن تھی آپ کے ذہن میں ہوگی، اس میں ہم نے 1988 میں in 1988 when the elected government, directly elected government on party basis replaced the non-party government and General Zia's martial law. That coincided with a very important development as far as the freedom of expression and working of newspaper was concerned in Pakistan. And that was repeal of Press and Publication Ordinance in 1988. آپ کو پتا ہے کہ یہ آرڈیننس 1961 میں جنرل ایوب کے مارشل لاء کے دوران نافذ کیا گیا تھا. اس کے بعد 1963 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور 1963 سے 1988 تک 1988 تک یہ آرڈیننس اخبارات کو کنٹرول کرنے اور مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، کہ یہ قانون اخبار کا پاکستان کے تمام قوانین سے زیادہ متنازع اور بہت زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کیے گئے، بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جو قوانین بنے ہیں ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ یہ قانون رہا، کیونکہ اس سے فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوتی ہے، اور جب فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوتی ہے کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں تو پبلک اوپینین فارمیشن کا جو فنکشن ہے وہ مجروح ہوتا ہے، وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور بغیر پبلک اوپینین کو کنسیڈر کیے جو گورننس ہوتی ہے، جو قوانین بنتے ہیں، جو پالیسیز اپنائی جاتی ہیں، وہ اگر اچھی بھی ہوں تو آج کل کی دنیا میں ان ماڈرن ایج those policies and that governance is not considered as a legitimate government and a good governance. اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں جو انسانی حقوق کا چارٹر منظور کیا تھا، جس پہ پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں، جس کو ہیومن رائٹس چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، اس کے آرٹیکل 19 میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو کسی ریاست کے اپنی اوپینین بنانے کا، اپنی رائے کے اظہار کا اور ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کا مکمل اختیار ہے، اور اس آزادی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی یا سرحدیں اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی.
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سرحدیں اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، وہ یا پاکستان سے باہر جانے والی خبریں، تجزیے اور کمنٹس، ان پہ بھی کوئی پابندی اس قانون کے تحت یا اس یونائٹڈ نیشنز کے اصول کے تحت عائد کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ مگر بہت سے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں، ڈیولپنگ سوسائٹیز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ آزادی میس میڈیا کو عام طور پہ حاصل نہیں ہوتی، جس کے نقصانات بہت واضح ہیں، اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو گورننس ہے اور جو عوام کے حقوق کی بازگشت ہے، اس کی جو آواز ہے، ان کی جو وائس ہے، وہ اتنی ایفیکٹولی رولرز تک نہیں پہنچتی جتنی ایفیکٹولی لوگوں کی رائے، لوگوں کے رویے سے، ان کے بولنے سے، ان کے لکھنے سے، ان کی فلموں سے، ان کی کتابوں سے رولرز تک پہنچتی ہے۔ 1988 میں اس قانون کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو ریپلیس کیا تھا RPPO کے نام سے ایک قانون نے، جس کو ہم کہتے ہیں رجسٹریشن آف پبلیکیشنز اینڈ پریس آرڈیننس۔ اس قانون کی صورتحال پرانے قانون سے PPO کے مقابلے میں یقیناً بہت بہتر تھی، امپروومنٹ تھی، اور 1988 کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان میں جتنی آزادی اظہار حاصل ہے، اخبارات کو، ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو، اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس میں کچھ تھوڑی سی ابھی اور ضرورت ہے، جس کا ذکر ہم جب پریس کے قوانین پہ اور آزادی صحافت پہ بات کریں گے تو تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ابھی اس میں کمی ہے اور کیا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کے اظہار رائے کی آزادی ہے، اخبارات میں اس کا اظہار آج کل ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے۔ جب ہم موجودہ دور میں پریس کے یا الیکٹرانک میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ان کے پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دور جو ہے، یہ دور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا ہے۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں جو کمیونیکیشن سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے آپ اپنا یہ سبق بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی بھی میسج دنیا کے بہت بڑے حصے میں یا کسی ملک کے بہت بڑے حصے میں بغیر کسی فزیکل رابطے کے پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ ایک بہت اونچے بوسٹر کی یا اینٹنے کی شکل میں کام کرتا ہے، اور زمین پہ اتنا اونچا بوسٹر بنانا جتنے فاصلے پہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہوتا ہے فضا میں، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ بہت واسٹ ایریا جو ہے اس کو کور کرتا ہے۔ زمین پہ تو آپ نیشنل ہک اپ کے لیے بوسٹرز بنا سکتے ہیں، پاکستان میں بہت سے بوسٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن جب بیچ میں سمندر آ جائیں، جس کو انٹر کانٹیننٹل کمیونیکیشن کہتے ہیں آپ، بین البر اعظمی کمیونیکیشن ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، تو پھر سمندر میں آپ نہ تو بوسٹر بنا سکتے ہیں، نہ ریلے اسٹیشن بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک ایسے اینٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے ریلے اسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو اتنی زیادہ بلندی پہ ہو کہ وہ تمام رکاوٹوں کو، جو رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں تصویر کے،
کیونکہ ٹیلی ویژن کی تصویریں جو ہیں وہ لائٹ ویوز کے ذریعے سے کام کرتی ہیں، اور لائٹ ویوز جو ہیں وہ کسی رکاوٹ کو عبور نہیں کرتی. ساؤنڈ ویوز تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں، مگر لائٹ ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں چلتی ہے. اس لیے اگر کوئی فزیکل رکاوٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں، اور اب ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، آپ نے بہت سنی ہوگی، گلوبل ولیج کی، کہ دنیا میں ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے. ولیج اس لیے کہتے ہیں ہم کہ گاؤں کی سب سے اہم کیریکٹرسٹک یہ ہے، سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت کلوزلی نیٹ سوسائٹی ہوتی ہے، اینڈ یو کانٹ کیپ سیکریٹس ان اٹ. گاؤں میں آپ کوئی چیز دوسروں سے خفیہ نہیں رکھ سکتے، چھپا کے نہیں رکھ سکتے. سب کو ہر ڈیولپمنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہوا ہے، کہاں کسی کی لڑائی ہوئی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہوئی ہے، بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا ہے، یا بیٹے کو کسی کے نوکری ملی ہے، کسی کا منی آرڈر آیا ہے باہر سے. یہ تمام چیزیں گاؤں میں پتہ ہوتی ہیں. اسی طرح تمام دنیا میں اب اطلاعات کو چھپایا نہیں جا سکتا. اس کو ہم ٹیکنیکلی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اب جو زمانہ ہے یہ آئرن کرٹن سوسائٹیز کا زمانہ نہیں. جس وقت تک سیٹلائٹ کمیونیکیشن ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، 1960 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، 1960 میں، اس وقت تک دنیا میں بہت سی سوسائٹیز ایسی تھیں جن کو آئرن کرٹن سوسائٹی کہا جاتا تھا. خاص طور پہ جو کمیونسٹ سوسائٹیز تھیں، سابق سوویت یونین کی یا چین کی یا دوسرے چھوٹے کمیونسٹ ملکوں کی، ان میں نہ تو بغیر اجازت باہر سے کوئی اطلاع، کوئی ٹرینڈ آ سکتا تھا، اور نہ ان کی کوئی اطلاع اندرون ملک سے باہر بغیر اجازت جا سکتی تھی. تو اس کو اس طرح ڈسکرائب کیا جاتا تھا کہ ان سوسائٹیز نے اپنے گرد ایک لوہے کی فصیل قائم کی ہوئی ہے، آئرن کرٹن ایک لگایا ہوا ہے، جس میں سے اطلاعات اور معلومات باہر نہیں آتی اور باہر سے اندر نہیں جاتی، جب تک حکومت یا ان کی صاحب اقتدار پارٹی اس کی اجازت نہ دے، اس کو اپروو نہ کرے. سیٹلائٹ کمیونیکیشن نے آئرن کرٹن سوسائٹیز کا تصور ختم کر دیا. اب دنیا میں جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اگر اس ملک کی حکومت اس کو اپنے عوام سے چھپانا بھی چاہے، ان کو اطلاع نہ بھی دینا چاہے، تو بین الاقوامی میس میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میس میڈیا، وہ اس کی اطلاع تمام دنیا کے ساتھ ساتھ اس ملک میں بھی لوگوں کو دے دیتا ہے جس ملک میں وہ اطلاعات وہاں کے لوگوں سے وہاں کی حکومت نے چھپائی تھی. چنانچہ اس دور کی وجہ سے بھی پاکستان میں صورتحال، اور ملکوں کے ساتھ ساتھ خود پاکستان میں بھی، فریڈم آف ایکسپریشن کی صورتحال کافی بہتر ہوئی. ایک تو اس لیے کہ لوگوں نے اپنی چھتوں پہ ڈش اینٹناز لگائے. شروع میں بہت پاپولر ہو گیا تھا پاکستان میں، ہر دوسرے گھر کی چھت پہ شہروں میں آپ کو ڈشز نظر آتی تھی، جس سے وہ باہر کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے تھے، خبریں سنتے تھے. 5، 6، 7 مختلف انٹرنیشنل خبروں کے چینلز آنے لگے تھے. اور اس کے بعد جب کیبل نیٹ ورک انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں، تو ڈش کی جگہ کیبل نے لے لی، اور کیبل آپریٹرز جو ہیں، کیبل کمپنیز جو ہیں، وہ آپ کو گھروں میں ہمیں 60، 70، 80 مختلف چینلز جو ہیں وہ بہت معمولی قیمت پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے
اب لوگوں کے پاس چوائس بہت ہے اور مواقع بہت ہیں معلومات حاصل کرنے کے، لہذا ان سے معلومات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب حکومتوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معلومات کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جائیں گی، تو پھر وہ خود اپنی پالیسی میں بھی تبدیلی کرتے ہیں اور لوگوں سے معلومات چھپانے کا جو عمل ہے اس میں کچھ نرمی ہو جاتی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی کچھ پاکستان میں ہوا۔ آپ کو اندازہ ہے، میں نے پہلے ایک سبق میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ، یہ دو ریڈیو چینلز جو ہیں دنیا کے بہت مشہور، یہ 1,000 گھنٹے کے پروگرام دونوں روزانہ 70 مختلف زبانوں میں دنیا کی براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو جس ملک کے عوام بھی اپنی پالیسیز سے مطمئن نہیں ہوتے کمیونیکیشن کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسٹرکشنز ہیں اور ان کو صحیح اطلاع نہیں دی جا رہی، تو وہ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان سوسائٹیز میں، they always tune to BBC اور وائس آف امریکہ، اور اس سے یہ دونوں چینلز جو ہیں، یہ دونوں میڈیا جو ہیں، یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جس ملک کا بھی کوئی چینل ہوگا، جس ملک کا ذریعہ ہوگا، وہ اپنے پالیسی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے، اس کو سلانٹ دے کے، اس کی رنگ آمیزی کر کے اطلاع میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان سے اچھے نتائج اخذ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ 34 سال تک پاکستان میں 1971 کا جو واقعہ تھا، 1971 کا، جب سابق مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں ایک آزاد ملک بنا، اس کی جو انکوائری کی گئی تھی، جس کو ہم حمود الرحمن کمیشن کے نام سے جانتے ہیں، اس کی رپورٹ باوجود مطالبات کے پاکستان کے عوام کے 34 سال تک پیش نہیں کی گئی، لوگوں کے سامنے بتایا نہیں گیا انہیں کہ اس رپورٹ میں فائنڈنگز کیا ہیں، اس کے کیا نتائج اخذ کیے ہیں، کہاں غلطی ہوئی، کس نے غلطی کی، کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کمیشن نے، یہ پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں لگ سکا تھا۔ لیکن ہندوستان کے ایک اخبار نے نہ صرف اس رپورٹ کو شائع کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ کمپیوٹر میں اس کو انٹرنیٹ پہ بھی ساری دنیا کے لیے ڈال دیا، اور پاکستان کے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، اور جب یہ کام ہو گیا تو پھر پاکستان کی حکومت نے یہ سوچا کہ اب اس پہ پابندی جو ہے وہ بیکار ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو پبلک کر دیا اور اس کو شائع کر دیا۔ یہ بہترین مثال ہے اس بات کی کہ انٹرنیشنل حالات اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کس طرح چینج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو اور حالات کو، اور اس کی وجہ سے پالیسیز میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1988 کے بعد سے آج تک پاکستان میں جتنی آزادی حاصل ہے وہ 1988 سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس میں قانون کی تبدیلی بھی شامل ہے، اس میں یقیناً 1988 کے بعد سے جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کی کچھ نہ کچھ نیک نیتی بھی شامل ہوگی، اور اس میں بین الاقوامی ڈیولپمنٹس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ جو ہے اس نے بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے۔
اخبارات کے پاس بھی اب پاکستان کے یہ مواقع ہیں کہ وہ مانیٹر کر کے دوسرے ملکوں کی براڈ کاسٹ کو اور ٹیلی کاسٹ کو اس سے ایسی اطلاعات اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اس سے پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا یا اس کی اجازت نہیں تھی. اب یہ فیسلٹی بھی حاصل ہے اور اس کی وجہ سے خبروں کی ترسیل اور ان کا معیار، اطلاعات کا معیار یقیناً بہتر ہو گیا ہے. پاکستان کے اخبارات میں سیاست سب سے اہم موضوع ہوتا ہے اور زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ سیاسی بیانات پہ اور سیاسی ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہوتی ہیں. اور یہ انداز ہمارے اخبارات کا یہ بہت عرصے سے شروع سے چل رہا ہے. ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اقدامات تھے ان کے خلاف اخبارات پروٹیسٹ کرتے تھے، ان کے خلاف لکھتے تھے، لوگوں کو شعور دیتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیا نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد 1857 کا واقعہ ہوا جب آخری کوشش کی آرم سٹرگل کے ذریعے سے سب کانٹیننٹ کے باشندوں نے انگریزوں کے قبضے کو روکنے کی ہندوستان پہ، جس میں اس فوجی سٹرگل میں، آرم سٹرگل میں ناکامی ہوئی. لیکن اخبارات نے اس دور میں بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا، وہ بھی ایک سیاسی کام تھا. اس کے بعد جب سر سید نے اپنی موومنٹ شروع کی، ریفارمیشن کی، اصلاح کی مسلمانوں کی سوسائٹی میں انڈیا کی، وہ بھی ایک سیاسی انداز تھا اور سیاسی کام تھا. پھر ہم نے یہاں ذکر کیا ہے خلافت موومنٹ کا، جو ایک بہت اہم واقعہ تھا جس میں ملیٹنٹ جرنلزم یا پرجوش صحافت وجود میں آئی، جس میں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد اور حضرت موہانی جیسے جرنلسٹ، پرجوش جرنلسٹ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے قوم کی رہنمائی کی اپنی تحریروں کے ذریعے سے. یہ بھی سیاسی کام تھا. پھر مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے بننے کے بعد سے لے کے 1940 تک اخبارات مسلم لیگ کی اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی، خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد اقبال، ان کے خیالات کو اور ان کی تحریک کو عوام تک پہنچانے کا کام کرتے رہے اخبارات، خاص طور پہ جو مسلمان مالکان تھے جن اخبارات کے، انہوں نے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے کیا. 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس میں پہلی دفعہ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری علیحدہ شناخت اور علیحدہ حیثیت کے مطابق جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی ریاستیں قائم کر دی جائیں. اس کے بعد کا جو 7 سال کا عرصہ ہے آزادی تک کا، 1947 تک کا، اس کو ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں. اس میں اخبارات نے بھرپور کردار ادا کیا تھا. یہ بھی ایک سیاسی کام تھا جو اخبارات نے بہت خوش اسلوبی سے ادا کیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اخبارات نے زیادہ تر زور اپنا صرف کیا ہے سیاسی سرگرمیوں کو کور کرنے میں اور سیاسی شعور دینے کے لیے لوگوں کو. اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تنقید کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے پاکستان کے اخبارات پہ، کہ وہ بہت سے دوسرے مسائل جو ہیں، معاشرتی مسائل، کچھ ثقافتی مسائل، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں سیاست کی کوریج کے حوالے سے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ تمام تر زور جو ہے آج بھی ماضی کی طرح سیاست پہ لگا رہے ہیں.
جب ایوب خان کا مارشل لاء پہلی دفعہ لگا تھا 1958 میں، اور سیاست پہ اور سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی تھی، اس وقت اخبارات نے اپنا رویہ تبدیل کیا تھا اور دوسرے فیلڈز میں انہوں نے بہت تلاش کیے اور بہت ترقی کی، فیچرز آنے لگے معاشرتی مسائل پہ، خواتین کے صفحے شروع ہوئے، بچوں کے صفحے شروع ہوئے، طالب علموں کے صفحے، اسپورٹس کے، فلموں کے. یہ ساری ڈیولپمنٹس ایوب خان کے زمانے کی تھیں، کیونکہ بہت طویل عرصے تک اس دور میں سیاست پہ پابندی رہی تھی. تو اخبارات کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کس طرح اپنے صفحات کو بھریں اور اپنے جو ریڈرز ہیں، ان کے جو قارئین ہیں، ان کے انٹرسٹ کو برقرار رکھیں کہ لوگ اس کو خریدتے رہیں. 2001 میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ تھا امریکہ میں نیو یارک اور واشنگٹن میں 4 جہازوں نے، امریکہ ہی کے جہازوں نے، مختلف کمپنیوں کے جو ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس سفر کرتی ہیں کمپنیاں، جہاز ان کے اڑتے ہیں، 19 آدمیوں نے، جن کا تعلق عرب ممالک سے تھا، عرب اوریجن کے تھے وہ سب، انہوں نے 4 جہاز اڑنے کے بعد، فضا میں جانے کے بعد ان پہ قبضہ کیا، اور ان میں سے 2 جہاز نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے، جس سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر چند گھنٹوں میں مکمل طور پہ تباہ ہو گیا آگ لگ کے، اور 3001 افراد اس میں ہلاک ہوئے. ایک جہاز، تیسرا جہاز انہوں نے واشنگٹن میں پینٹاگون پہ، جو محکمہ دفاع کا ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا، اور جس کو انوینسیبل سمجھا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اپنی مرضی سے بغیر ان کی اجازت کے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. تیسرا جہاز پینٹاگون پہ کریش کیا انہوں نے، اس میں بھی کوئی 140-145 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور پینٹاگون کا ایک حصہ ڈیمیج بھی ہوا. چوتھا جہاز جو ہے وہ پینسلوینیا میں، جہاں بھی وہ جا رہا تھا، وہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کریش ہو گیا، جس کے بارے میں 2 مختلف اوپینین ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز میں جو مسافر تھے انہوں نے کوشش کی جہاز اغوا کرنے والوں کو قابو کرنے کی، اور اس لڑائی جھگڑے میں جہاز کریش ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس جہاز کو خود امریکہ کی ایئر فورس نے شوٹ کیا، کیونکہ وہ جہاز ان کی اطلاع کے مطابق وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے کے لیے، وائٹ ہاؤس پہ گرانے کے لیے اس جہاز کو لے جا رہے تھے. یہ بات اس لیے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جو جہاز پینٹاگون پہ گرا تھا، بعد کی اطلاعات سے ظاہر ہوا کہ اس جہاز کو بھی شوٹ کرنے کا آرڈر پریزیڈنٹ نے دے دیا تھا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو مسافروں والے جہاز ہوتے ہیں، اس کو گرانے کا یا مار گرانے کا حکم دینا ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بہت کٹھن فیصلہ ہوتا ہے، جب تک کوئی بہت خطرناک صورتحال پیدا نہ ہو جائے. اور امریکہ کے قانون کے مطابق مسافروں والے جہاز کو گرانے کا آرڈر صرف پریزیڈنٹ دے سکتا ہے. چنانچہ جب اس جہاز کو جو پینٹاگون کی طرف آ رہا تھا گرانے کے لیے، امریکہ کے 2 فائٹر پلینز پہنچے ایئر فورس کے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 2-3 منٹ لیٹ تھے. اس وقت تک وہ جہاز پینٹاگون پہ کریش ہو چکا تھا. یہ تمام دنیا کا بہت اہم واقعہ تھا. اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کے ایک کمنٹریٹر نے ایک فقرہ لکھا تھا جو آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا اور بہت اہم بھی ہے،
کہ اس نے اپنے رائٹ اپ کو سم اپ کیا تھا یہ کہہ کے کہ ناؤ ورلڈ ول نیور بی دی سیم اگین. اور یہ بہت صحیح ثابت ہوا اس کا یہ تجزیہ، کیونکہ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی سیاست جس انداز سے تبدیل ہوئی اور میس میڈیا جس انداز سے تبدیل ہوا، اس کی ورکنگ انٹرنیشنل میس میڈیا کی اور دوسرے چھوٹے ملکوں کی، مسلمان ملکوں کی، اس سے انٹرنیشنل سیاست جو ہے، بین الاقوامی سیاست جو ہے اور مختلف ملکوں کے آپس میں رشتے، وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے. مثلا یورپ، خاص طور پہ مغربی یورپ، جو ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی چلا آ رہا تھا، خاص طور پہ خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، اس میں اور امریکہ میں ایک واضح اور نظر آنے والا فاصلہ پیدا ہو گیا. اب مغربی یورپ کے ممالک اتنے قریب نہیں ہیں امریکہ کے جتنے قریب وہ اس واقعے سے پہلے تھے، یا امریکہ سمجھتا تھا کہ جتنے دوست وہ امریکہ کے ہیں اب وہ اتنے دوست نہیں ہیں. اسی طرح مشرق وسطیٰ کے مسلمان ملک، جن میں سے بیشتر امریکہ کے بہت قریبی اتحادی تھے، ان کے اور امریکہ کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. کچھ شکایات پیدا ہوئیں، کچھ کا اظہار کر دیا گیا، کچھ کا اظہار نہیں کیا گیا، مگر رویوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ قربت نہیں ہے امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مسلمان ملکوں کی جو اس واقعے سے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو پرو ویسٹ یا پرو یونائٹڈ اسٹیٹس مسلمان ملک ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ کے دوست ہیں اور ان کے ٹرسٹڈ اور ریلائبل فرینڈ ہیں. اب وہ صورتحال نہیں رہی. خود پاکستان میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ عالمی دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور اس نے اس دہشت گردی کے واقعے کا ذمہ دار جو نیو یارک اور واشنگٹن میں ہوا تھا، اس کا ذمہ دار انہوں نے افغانستان میں موجود ایک عرب ملیٹنٹ مسلمان لیڈر کو، اسامہ بن لادن کو، اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. اور امریکہ کے صدر نے یہ کہا کہ ان حملوں کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پہ ہے. انہوں نے اس کو پلان کیا، منصوبہ بندی کی، وسائل مہیا کیے، اور ان کے آرڈر سے یہ سب کچھ ہوا ہے. چنانچہ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت سے، جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ انتہا پسند مسلمان حکومت تھی، ان سے یہ کہا کہ آپ یا تو اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں، یا آپ اس کو افغانستان سے چلے جانے کے لیے کہیں. اس کے بعد ہم خود کو انتظام کر لیں گے. آپ اپنے یہاں سے اس کو یہ کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اس کے لیے جو محفوظ آپ نے ایک تحفظ فراہم کیا ہوا ہے افغانستان میں، اس کو ختم کر دیں. طالبان کی حکومت نے اس سے انکار کیا. امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے، بش ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی حکومت سے کہا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ طالبان پاکستان کے بہت قریب ہیں اور بہت ان کو پیٹرنائز کرتی رہی ہیں پاکستان کی تمام حکومتیں جو بھی برسر اقتدار آئے. لہذا انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے انفلوئنس میں ہوں گے، پاکستان سے کہہ کے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کو دے دیں یا افغانستان سے نکال دیں. پاکستان نے اس کی کوشش بھی کی. 2-3
میسنجر بھی بھیجے، وفد بھی بھیجے طالبان حکومت سے بات چیت کے لیے، لیکن انہوں نے پاکستان کی حکومت کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا، جس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف اور اسامہ بن لادن اور ان کے جو عرب ساتھی وہاں امریکہ کی اطلاع کے مطابق 13,000 موجود ہیں ملیٹنٹس، ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے۔ افغانستان میں کوئی کارروائی کرنے کے لیے پاکستان کا تعاون بہت ضروری تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس موومنٹ کا ذکر کیا ہے جس کو امریکہ اور جنرل ضیاء الحق کی پاکستان کی حکومت نے جہاد کا نام دیا تھا، ہولی وار، 1979 سے 1990 تک۔ اس میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین مجاہدین کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ان کے رہنے کے لیے بطور بیس کیمپ کے استعمال ہوئی تھی۔ یا ایران سے تعاون درکار ہو سکتا ہے یا پاکستان سے تعاون درکار ہو سکتا ہے۔ ایران کے امریکہ سے تعلقات اس قسم کے نہیں ہیں وہاں کے انقلاب کے بعد سے کہ وہ ان سے تعاون کی امید رکھ سکے کوئی، لہذا انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان کی فوجی حکومت سے، جنرل پرویز مشرف سے یہ کہا کہ انہیں پاکستان کا تعاون درکار ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں۔ جنرل پرویز مشرف اور ان کی انتظامیہ نے امریکہ کو اس تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے اخبارات کا کیا کردار رہا۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پالیسی حکومت نے اپنائی، جنرل مشرف کی حکومت نے، اخبارات نے پاکستان کے عمومی طور پر اس کی حمایت نہیں کی۔ تو اس سے دو نتائج آپ نکال سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ اتنی آزادی صحافت کو حاصل تھی یا حاصل ہے کہ وہ جنرل مشرف کی ایک فوجی حکومت کی پالیسی کی مخالفت بھی کر سکتے جو انہوں نے کی اس دور میں۔ اور دوسرا نتیجہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام عمومی طور پر امریکہ کی دوستی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ یہ بہت دفعہ اخبارات میں ذکر ہوا ہے۔ 1962 میں ہوا جب انڈیا کی مدد کی امریکہ نے چین کے خلاف جنگ میں، پاکستان کے احتجاج کے باوجود کی، اخبارات نے اس وقت بھی شور مچایا۔ 1965 میں ہوا جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی دونوں قسم کی امداد بند کر دی۔ اس کے بعد 1971 میں ہوا اس کا اندازہ جب پاکستان اور ہندوستان کی ایک بار پھر جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش تخلیق ہو گیا، وجود میں آ گیا۔ اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی۔ پاکستان کا خیال یہ تھا، عوام کا خیال یہ تھا کہ ہم کیونکہ امریکہ کے فوجی معاہدوں میں شامل ہیں اور ہم اس کے فوجی اتحادی ہیں، لہذا جب پاکستان پہ کوئی وقت پڑے گا، جنگ ہوگی پاکستان کی کسی کے ساتھ، تو امریکہ ہماری مدد کو آئے گا۔ اور لوگوں کو امید بھی تھی کہ اس پاکستان میں جب ہمیں شکست ہو رہی تھی کہ امریکہ ہماری مدد کو آنے والا ہے یا آیا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں آیا۔ نہ صرف آیا نہیں بلکہ اس نے ہماری امداد بھی بند کر دی۔ یہ تمام
واقعات ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں نقش ہیں، اور اخبارات ان پہ اکثر و بیشتر لکھتے رہتے ہیں. ہر قسم کے مضامین اس میں فوجی افسران بھی ریٹائر ہونے کے بعد جو مضمون لکھتے ہیں، جو تجزیے کرتے ہیں، وہ بھی بہت کھل کے ذکر کرتے ہیں. ہمارے کالم نویس، ہمارے مضمون نگار، ہمارے رپورٹرز، یہ سب اس مسئلے کو بہت کھل کر بیان کرتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا قابل اعتبار دوست نہیں ہے. کم از کم اس نے ماضی میں یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں. چنانچہ افغانستان میں فوجی کارروائی شروع ہو گئی امریکہ کی طرف سے. بھرپور ملٹری فورس استعمال کی، بھرپور طریقے سے امریکہ نے اپنی جو ایئر پاور ہے اس کی، جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سوفسٹیکیٹڈ ہے، اس کو پوری طرح استعمال کیا افغانستان میں. اور جیسے کہ توقع تھی، طالبان ظاہر ہے ان کی ملٹری مائٹ کا امریکہ کی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو چند ماہ کے بعد طالبان کی حکومت ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، منتشر ہو گئی، اور امریکہ نے وہاں اپنی پسند کے حاکم مقرر کر دیے. پاکستان ان تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ساتھ دیتا رہا. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے رہے اور امریکہ پر تنقید کرتے رہے. ہمارے اس دور کے اخبارات اس بات کے گواہ ہیں. یعنی اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے اور اس دور کے اخبار دیکھے تو یہ پتہ لگے گا کہ کسی اخبار نے، اردو، انگریزی یا کسی اور زبان کے، سندھی یا پشتو یا بلوچی زبان کے اخبار نے، امریکہ کے اس ایکشن کو، ملٹری ایکشن کو افغانستان میں، جو انہوں نے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر کیا، اس کی حمایت نہیں کی. اس کے بعد کچھ تبدیلیاں امریکہ کی اندرونی سیاست میں بھی آئیں، اور خود امریکہ کے اخبارات نے کہا اور ان کے میس میڈیا نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی صورتحال مخدوش ہو گئی ہے 9/11 کے بعد. 11 ستمبر کے واقعے کے بعد 9/11 کہتے ہیں امریکی اس کو، کیونکہ امریکہ میں طریقہ یہ ہے، جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو ہم پہلے تاریخ لکھتے ہیں ہندسوں میں، اس کے بعد مہینہ لکھتے ہیں، اس کے بعد سال لکھتے ہیں. امریکہ میں طریقہ یہ رائج ہے کہ وہ پہلے مہینہ لکھتے ہیں، اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں. تو 9/11 کا مطلب ہے 9 سپٹمبر ہے مہینہ، اور 11 اس کی تاریخ ہے. تو 11 ستمبر کا جو واقعہ امریکہ میں ہوا، اس نے خود امریکہ کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما کی کہ جس کو امریکہ کے میس میڈیا نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کے جمہوری کلچر اور امریکہ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جمہوری کلچر کے خلاف ہیں یہ اقدامات امریکہ کے، کیونکہ وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے دہشت گردی کے ان واقعات سے. یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں. آپ کی معلومات کے لیے، امریکہ کو بطور ایک آزاد قوم کے دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوئے 227 سال ہوئے ہیں. اس 227 سال میں امریکہ کی سرزمین پہ کسی دشمن نے قدم نہیں رکھا، ان کی سرحدوں کی وائلیشن نہیں ہوئی، اور امریکہ نے اپنی زمین پر، اپنی سرحدوں کے اندر ابھی تک کوئی جنگ نہیں لڑی. ہمیں معلوم ہے
تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 20ویں صدی میں یورپ میں جو 2 عالمی جنگوں میں انوالو رہا یورپ، اس میں تقریباً 7 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے دونوں جنگوں میں. تو امریکہ نے اپنی زمین پہ کوئی جنگ نہیں لڑی ابھی تک، اور یہ جو کیجولٹیز تھیں، یہ جو ہلاکتیں تھیں 11 سپٹمبر کے واقعے کی، یہ امریکہ کی سرزمین پہ سب سے زیادہ بڑی کیجولٹیز تھی، تعداد تھی. لہذا بہت زیادہ بے حوصلہ ہوئے تھے امریکہ کی حکومت بھی اور امریکی عوام بھی، اور ان کو بڑی پریشانی لاحق تھی کہ اچھا ان کی سرزمین پہ بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے اور بغیر ہتھیاروں کے کر سکتا ہے، انہی کے ایسٹس کو، انہی کے سامان کو استعمال کر کے، اور اتنی کیجولٹیز کی جا سکتی ہیں. تو اس سے ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے جو قوانین انہوں نے بنائے اور جو تبدیلیاں کی، وہ امریکی عوام کے لیے غیر متوقع ہیں، یا وہ ان کو قبول نہیں کرتے، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کا جمہوری کلچر جو ہے وہ مجروح ہوا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے. اور بعض اقدامات ایسے ہیں جن کو انسانی حقوق کی وائلیشن بھی کہا جا سکتا ہے. میس میڈیا نے اس دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کو بھرپور کوریج دی، دنیا کی ساری دنیا کے میس میڈیا نے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، حقائق پہ مبنی ہوگا یہ بیان آپ کا، کہ 11 سپتمبر کے واقعے کے بعد سے اب تک دنیا میں سب سے زیادہ خبریں، تبصرے، کمنٹریز، رائٹ اپس، کتابیں، وہ دہشت گردی، اس کی وجوہات، وہ مختلف لوگوں کے نزدیک وجوہات مختلف ہیں، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. مثلا پاکستان کے حکمران یہ کہتے ہیں، جس کا بہت دفعہ جنرل پرویز مشرف نے اظہار کیا ہے، اور جو صحیح بھی ہے بات، کہ جب تک آپ ان وجوہ کو ختم نہیں کریں گے جس کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یا اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اخبارات نے اس نظریے کو بھرپور طریقے سے پیش کیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اخبارات پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد، اس واقعے کے بعد سے آج تک، کہ پاکستان کے اخبارات کی زیادہ تر ہمدردیاں جو ہیں وہ افغانستان کے عوام سے رہیں، امریکہ سے ان کی ہمدردیاں نہیں تھیں، اور نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہیں. اس کے بعد امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، اور عراق پہ جو حملہ کیا، اس میں نہ صرف یہ کہ امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کو خاطر میں نہیں لایا، ان کے منع کرنے کے باوجود حملہ کیا، یورپ میں اپنے پرانے اور روایتی دوستوں کے اس مشورے کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. کہ امریکہ نے کہا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، لہذا ان کی تباہی کے لیے اور دنیا کو اور امریکہ کو سیف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صدام حسین کو وہاں سے ختم کیا جائے، ان کی حکومت ختم کی جائے، اور عراق کے عوام کو صدام حسین سے نجات دلائی جائے. اس حملے کے بعد بھی جیسی توقع تھی لوگوں کو، خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اخبارات کو،
کہ صدام حسین کی فوجیں مقابلہ کریں گی امریکی فوجوں کا کچھ دن تک، کسی حد تک، وہ توقع پوری نہیں ہوئی ان کی۔ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو، جو میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا مختصراً، کہ ہم بین الاقوامی واقعات کے بارے میں مجبور ہیں کہ ویسٹرن سورسز جو ہیں، ویسٹرن نیوز ایجنسیز ہیں، ویسٹرن ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں، ویسٹرن ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں، ہم اپنی تمام معلومات ان سے لیتے ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ اس دفعہ عراق پر حملے کے بعد پاکستان کے کچھ اخبارات اور پاکستان کے کچھ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز نے اپنے نمائندے وہاں بھیجے، جو عراق تو نہیں گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی، لیکن اردن میں جا کر، جو عراق کے ساتھ ہی ہے، وہاں سے انہوں نے جنگ کی کچھ اطلاعات اپنے ٹیلی ویژن چینلز کو اور اپنے اخبارات کو بھیجی۔ یہ پہلی کوشش تھی پاکستان کے میس میڈیا کی کہ انہوں نے اس اہم واقعے میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں کوئی بہت بڑی کامیابی تو ہمارے میس میڈیا کو نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ابتدا اس سلسلے میں ضرور کی ہے۔ یہ واقعات دہشت گردی کے اور عراق میں جنگی کیفیت ابھی تک برقرار ہے، جس کے اثرات پاکستان پہ بھی بہت گہرے ہیں۔ کیوں ہیں پاکستان پہ یہ اثرات، اور اس سلسلے میں پاکستان کے میس میڈیا اور پاکستان کے اخبارات کس طرح ان حالات سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم آپ سے اپنی اگلی ڈسکشن میں بات کریں گے۔ جو آج ہم نے بات چیت کی ہے، یہ آپ سے غور کی متقاضی ہے، اس پہ غور کیجئے اور یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کتنا اہم کردار میس میڈیا ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے کسی قوم کو شعور دینے میں، ان کی حالت کو بہتر بنانے میں، یا ان کو بے حوصلہ کرنے میں، ڈی مورلائز کرنے میں، اور ان کے حالات کو انتشار سے دوچار کرنے میں میس میڈیا کو کس طرح استعمال کرتے ہیں مختلف ممالک، مختلف طاقتیں۔ یہ آپ کے غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اگلی دفعہ اسی ٹاپک پہ اپنی بات چیت کو مزید آگے بڑھائیں گے۔